السلام علیکم دوستو، ممبرس اینڈ ٹریڈرز جو پہلے سے جانتے ہیں اور جو پہلی دفعہ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ایک دفعہ پھر ریمائنڈ کر دوں کہ گولڈ کی ہو یا یو ایس اسٹاکس کی ہو یا بٹ کوائن کی ہو، کوئی بھی فورکاسٹ ہو اس کا فالو اپ ویک کے دوران آ کے ضرور دیتے ہیں اور آپ کو ضرور بتاتے ہیں اگر کوئی اور چینجز آئی ہوں. جیسا کہ لاسٹ ویک ہم گولڈ کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ 3050 سے 3100 تک جائے یا پھر نیچے 2885 کا تپر آئے، تب ہم کوئی ایکشن لیں گے. لیکن گولڈ ہاربلی بلش ہے. اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ریلی رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے اور ابھی ریٹریسمنٹ بھی کافی دور ہے. لیکن بہرحال گولڈ ہے بھائی، ہمت آتی ہے کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے. تو چلتے ہیں آنے والے ہفتے کے لیے فورکاسٹ کی طرف. کیا کر سکتا ہے گولڈ اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. لاسٹ ویک تو پورا انتظار میں گزر گیا. وہ آیا تو ہمارے ٹارگٹ ایریا میں لیکن کوئی ریٹریسمنٹ کا ٹریس نہیں دیا اس نے، تو ہم نے کوئی بھی چانس نہیں لیا اس میں. ابھی بھی جو ہے وہ اوور باٹ ہے. آر ایس آئی بھی آپ دیکھیں 75 پر ہے. لیکن یہ گولڈ ہے، کبھی بھی کچھ بھی. تو چلیں تھوڑا سا دیکھتے ہیں اس کو کیا کر سکتا ہے یہ. جیسے کہ ہماری فورکاسٹ جو ہے وہ ٹوٹلی ٹیکنیکل بیسڈ ہوتی ہے. ہمارا انالیسس صرف ٹیکنیکل پر ہوتا ہے. ہم اس میں سینٹیمنٹس یا فنڈامنٹلس کو استعمال نہیں کرتے ہیں، کیونکہ تین قسم کی ہی ٹریڈنگ ہوتی ہے. یا تو آپ سینٹیمنٹس پہ کرتے ہیں، جو نظر آ رہا ہو اس پہ ٹریڈ کرتے ہیں، یا آپ نیوز کا انتظار کرتے ہیں، فنڈامنٹلس کے اوپر، اکنامیکل ڈیٹا کے اوپر ٹریڈ کرتے ہیں، یا ٹیکنیکل کے اوپر کرتے ہیں، اپنے انڈیکیٹرز کے اوپر پریکٹس کر کے پریویل کرتے ہیں اپنی اسٹریٹجی کو اور صرف ٹیکنیکل پہ ہی ٹریڈ کرتے ہیں. تو وی آر بیسکلی ٹیکنیکل ٹریڈرز. اپنے انڈیکیٹرز کے اوپر ہی پریکٹس کی ہے اور اسی پہ رلائی کرتے ہیں. اور الحمدللہ ہمارا جو سلوگن ہے کہ سیو یور ایکویٹی فرسٹ، پروفٹ کمز لیٹر، تو انتظار کرتے ہیں. سلو ہے مگر پروفیٹیبل ہے اسٹریٹجی. گولڈ اس وقت ہاربلی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلش ہے، خطرناک بلش ہے. اور اس وقت یہ آل ٹائم ہائی بھی جا چکا ہے. ویک شروع ہو جائے تو چھوٹے ٹائم فریم پہ جا کے دیکھتے ہیں کہ منڈے مارننگ میں کچھ مل سکتا ہے ہمیں یا نہیں. یہ H4 کا ٹائم فریم ہے. لاسٹ ویک میں نے بتایا تھا کہ یہاں سے یہ بہت اچھی سپورٹ لے کے جا چکا ہے، تو بائی کا چانس دوبارہ نہیں ہے. اور جو H4 میں وکس بن رہی ہیں وہ بھی اگر آپ نوٹ کریں تو کنگ کے بعد ڈاجی ہے، پھر بھی ڈاجی ہے، پھر کنگ ہے. یہ بھی بلش کینڈل ہی ہے، کیونکہ وک آپ دیکھ رہے ہیں آخر میں بلز نے ہی ون کیا ہے مارکیٹ کو. یہ بھی کنگ ہی ہے. لیکن اگر آپ نوٹ کریں تو یہ ساری کینڈل ایک ہی لیول پہ آ کے بند ہو رہی ہیں، 3085. اس کو تھوڑا اور لوور ٹائم فریم پہ جا کر دیکھتے ہیں، شاید کوئی ڈیولپمنٹ ہے ایسی. کیونکہ H4 کا بھی RSI جو ہے وہ 76 پر ہی ہے. اوور باٹ نہیں کہوں گا، گولڈ میں کوئی بھی چیز اوور باٹ اوور سولڈ نہیں ہوتی. اگر میں آپ کو پیچھے گھما کے دکھاؤں تو یہ جو آپ کو اوور باٹ نظر آ رہی ہے لائن، کافی عرصے تک یہیں پہ بھی ٹریول کرتی رہتی ہے. تو اوور باٹ اوور سولڈ تو ہم نہیں دیکھتے. بس یہ ہے کہ یہ کافی ہائی ایریا میں آ چکا ہے. RSI 76 پر ہے. تو کینڈلز کی تھوڑی سی فارمیشن پہ نظر ڈال لیتے ہیں کہ کوئی اشارہ دے رہی ہے یا نہیں دے رہی. H1 میں جا کے دیکھ لیتے ہیں. H1 کی لاسٹ کینڈل کنگ میں ہی بند ہوئی ہے اور سم واٹ یہ سرفیس تو بنا رہا ہے ریزسٹنس کا 3085. تو ہائی رسک ہے کیونکہ ٹرینڈ سارا بلش ہے. گولڈن کراس سارے ٹائم فریمز میں ہوا ہے. بریک آؤٹ اسٹرکچر بھی ہے. ویک ہائی بھی کہہ رہا ہے. تو اس وقت سیل لینا میرے حساب سے تو بہت ہائی رسک ہو جائے گا. ہمارے 3 لیول کی سیلز ہوتی ہیں، ہائی رسک، میڈیم رسک، لو رسک. اس وقت سیل لینا ہائی رسک ہوگا. کچھ کینڈلز فارمیشنز بن جائیں ایسی جو
اس لیول سے نیچے کوئی ریزسٹنس بنانا یا کوئی نیا ایس این آر بنائے تبھی گولڈ میں چانس لے سکتے ہیں، یا پھر اسٹریٹ اوے اس کو نیچے آنے دیا جائے، اسٹریٹ اوے نیچے آنے دیا جائے، اور پھر سپورٹ کوئی اچھی ملے تو ہم بائی میں جائیں، کیونکہ ٹرینڈ فلی بلش ہے بڑے ٹائم فریم سے لے کے لوور ٹائم فریمز تک، تو بہتر یہی ہے کہ ہم کوئی بائی انٹری ہی ڈھونڈیں۔ واپس چلتے ہیں اپنے ڈے ون ٹائم فریم کی طرف، اپنے سوئنگ کے سیٹ کو دیکھتے ہیں۔ ڈے ون ٹائم فریم میں اگر میں سینٹیمنٹل وے سے دیکھوں کہ جو ہو رہا ہے نظر آ رہا ہے، اس پہ دیکھا جائے تو دو کنگ بل کینڈلز بنی ہوئی ہیں، تیسری بننے کی بہت زیادہ چانسز ہیں۔ اگر منڈے کو یہ تیسری بل بنتی ہے اور کوئی وک بنتی ہے اس پر، تو شاید سیل کا چانس بن سکے۔ اگر کوئی ایسی چینجز آئیں تو ضرور آن لائن آؤں گا، یا شارٹ ویڈیو اپلوڈ کر کے آپ لوگوں کو ضرور انٹیمیٹ کروں گا کوئی بھی چینجز کا۔ تو نوٹیفیکیشن کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں، بیل آئکن کو دبا کے رکھیں تاکہ کوئی بھی چینجز آئیں۔ میرا طریقہ کار یہی ہے، میں بڑی بڑی لمبی ویڈیوز نہیں پھینکتا ہوں، چھوٹی چھوٹی ویڈیوز ہوتی ہیں تاکہ آپ کا بھی ٹائم ضائع نہ ہو اور آپ کو کم وقت میں پوری بات سمجھا دی جائے، جو سمجھائی جا سکتی ہے تو اس لیے سمجھا دی جاتی ہے۔ تو نیکسٹ ویک میں دیکھتے ہیں، اگر کوئی ڈے میں اوپر کی طرف ویک بنی اور چھوٹے ٹائم فریم میں کوئی فارمیشن ایسی بنی جس میں سیل اٹھائی جا سکے تو دیکھیں گے۔ ویسے تو جو سینٹیمنٹس ہیں یا ٹیکنیکلز ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ بھائی سپورٹ آ جائے، چاہے چھوٹے ٹائم فریم میں ہو چاہے بڑے ٹائم فریم میں ہو، وہاں سے بائی لینے کی کوشش کی جائے۔ تو سوئنگ ٹریڈرز کے لیے تو یہی ہے کہ ایس ایم اے 44 بولنگر بینڈ کا جو مڈ بینڈ ہے وہ 29-23 پر ٹریول کر رہا ہے۔ اگر پرائس اس سے آ کے ملتی ہے تو ویل اینڈ گڈ، بہت اچھا بائی آپشن ہو جائے گا، ورنہ نیچے ڈیمانڈ ایریا ہے 2830 کا 2885 تک، اس کو دیکھ لیں، یہاں کا انتظار کر لیں، کیونکہ ڈسپلن اور پیشنس ہی ٹریڈ میں آپ کو جو ہے وہ کامیاب کرتا ہے۔ جلد بازی اجلت کے فیصلے ہمیشہ نقصان ہی دیتے ہیں۔ ایسے میں 200 تو بہت نیچے، ابھی بہت دور کی کہانی ہے، 2649 سوچنا بھی بہت دور ہے۔ تو فی الحال جو امیجیٹ سپورٹ ہے وہ 29-23 کی ہے۔ گولڈ کین ڈو اٹ ایٹ اینی ٹائم۔ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ پرائس نیچے آنا شروع ہو تو یہ ایسے میں بڑھتے بڑھتے کوئی 30-35 ایریا یا اس ایریا میں آ جائے، اور پرائس جب اس کو ہٹ کرے تو ہمیں 29-23 سے کہیں زیادہ اوپر ایسے میں ہو اور وہاں پہ سپورٹ بنے تو ہمیں بائی کا چانس مل سکتا ہے۔ ٹیکس کی ڈیٹیل ساری ڈسکرپشن میں دے دوں گا، جو بھائی ویڈیو دیکھنا نہ چاہ رہے ہوں اور ڈائریکٹ اپنے نوٹس بنانا چاہ رہے ہوں، ڈسکرپشن میں پوری میری ورکنگ موجود ہے جو اپنے کام کے ساتھ کمپیئر کر سکتے ہیں اور اپنا ورک پلان کر سکتے ہیں۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ منی مینجمنٹ کے ساتھ ٹریڈ کریں، اپنے لاٹ سائز کو اپنی ایکویٹی کو سمجھیں اور سٹاپ لاس کے بغیر مارکیٹ میں نہ آئیں۔ آپ لوگ بور ہو گوں گے یہ بات سنتے سنتے، لیکن یہی میرا ایکسپیرینس ہے، یہی میرا تجربہ ہے اور یہی چیز ہے جس نے مجھے مارکیٹ میں زندہ رکھا ہوا ہے، اور کنسسٹنٹ، کم صحیح لیکن کنسسٹنٹ پروفٹ کر رہا ہوں، اور الحمدللہ میرا گروپ بھی کر رہا ہے۔ تو چلتے چلتے بس یہی ایک میسیج ہے جو ہر دفعہ دیتا ہوں کہ ڈو ناٹ لیو ہوم وداؤٹ سٹاپ لاس۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔